طرف چلتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے آفتاب صداقت کے بارے کلام سنا تھا. آج بھی ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے. آفتاب صداقت. آفتاب صداقت کون ہے؟ آفتاب صداقت ہمارا یسوع مسیح ناصری ہے. آئیے میرے ساتھ نکالیے گا ملاکی نبی کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت. ملاکی نبی کی کتاب آخری کتاب ہے پرانے احترامہ کی، اور اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت. جس نے نکالے کہے آمین. جی پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا. دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہان اپنی ہیکل میں موجود ہوگا. ہاں عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا، رب الفاظ فرماتا ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھیں اور سورج جانے پر خداوند کی خاص برکت. خداوند کا شکر ہو. سب کے آمین. سب لوگ بیٹھ جائیں. شریف رکھیں. سب لوگ بیٹھ جائیں. کلام خدا میں سے آج ہم نے سنا ہے ملاکی نبی نے تقریباً 430 سال پہلے یہ پیشن گوئی کر دی کہ دیکھو میں اپنے آگے جو ہے ایک رسول کو بھیجوں گا، اور وہ کیا کرے گا؟ میرے آگے راہ کو درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں موجود ہوگا. 400 سال پہلے یہ منادی کی گئی، پیشن گوئی کی گئی، بتا دیا گیا کہ رسول آئے گا. اور وہ رسول جو تھا کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ الشبہ جو ہے مقدسہ مریم کی بہن، اور وہ جو تھی اس کا جو شوہر تھا زکریا، دونوں خدا کی خدمت کرتے تھے، خدا کی ہیکل میں دعا کرتے. اور کیونکہ زکریا جو تھا یہ کہانت کی خدمت کرتا تھا، اور زکریا کا وقت آیا اور اس کو کہا گیا کہ اب تو نے جا کر کیا کرنا ہے؟ ہیکل کے مقدس ترین مقام میں جانا ہے، اور وہاں پر جا کر تو نے جو ہے وہ مذبح پر جا کر جو ہے وہ آگ جلانی ہے، کینڈل جلانی ہے، اور جو تھا وہ سارا کام جتنے کہانت کا کام تھا اس نے کرنا تھا. کیونکہ یہ سارے کہانوں کی جو تھی وہ باری ہوتی تھی، اور جس کا پورا نکلتا تھا وہی کاہن جو تھا مقدس مقام ترین مقام میں جاتا تھا. اور اس کی پرچی نکلی، اس کا پورا نکلا، اور وہ کہانت کے لیے وہاں پر گیا. اور جب وہ کہانت کے لیے گیا ہے تو وہاں پر اس پر ایک رویا نازل ہوئی. فرشتہ وہاں پر آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ تیرے ہاں جو ہے خدا جو ہے تجھے اولاد کی برکت دے گا. اور جو زکریا ہے وہ آگے سے آرگومنٹ کرتا ہے، آگے سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میں تو بوڑھا ہوں اور میری بیوی بھی جو ہے وہ بھی کافی عمر رسیدہ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہاں پر خدا کے فرشتہ نے کہا کہ جب تک تیرے اولاد نہیں ہوگی تو بول نہیں سکے گا، اور اس کو جو ہے اس کی زبان بند کر دی گئی. ایسا ہی ہے. ہلیلویا ہلیلویا. اور اس کی زبان جب بند ہو گئی تو جب وہ ہے اپنے کہانت کا کام ختم کر کے جب واپس آیا تو وہ بول نہیں سکتا تھا. لوگوں نے اس کو بلانا چاہا، لوگوں نے اس سے بات کرنی چاہی، لیکن وہ بول نہیں سکتا تھا کیونکہ خدا نے اس کی زبان کو بند کر دیا تھا. اور پھر کلام میں لکھا ہے جب وہ اپنے گھر گیا اور خدا نے اس کی بیوی کو برکت دی، اور جب برکت دی تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اس کو جو ہے جب برکت دی تو 6 ماہ کے بعد خدا نے مریم کو بھی برکت دی. آمین. اور مریم کو برکت کیسی تھی؟ وہ برکت جو اعلیٰ تھی، جو کسی کا ایسی اولاد نہیں ہو سکتی تھی جس طرح مقدسہ مریم کو خدا نے اولاد دی. اور اس کو کہا گیا کہ تو حاملہ ہوگی، تو بیٹا جنے گی، اور تو اس کا نام کیا رکھنا؟ ایمینول رکھنا.
اور یہ بھی تقریباً 700 سال پہلے یسایہ نے پیشن گوئی کر دی تھی. ہاللیلویا. یہ پہلے 700 سال پہلے پیشن گوئی ہوگی تھی کہ ایک جو ہے منجی آئے گا, اس کا نام ایمینوئل رکھا جائے گا, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. ہاللیلویا. آج بھی آپ جب بھی کہیں پر بھی ہوتے ہیں, کسی مقام پہ بھی ہوتے ہیں, کسی مشکل میں ہوتے ہیں, کسی پرابلم میں ہوتے ہیں, یا آپ کو کبھی کوئی خوشی مل جاتی ہے, تو خدا آپ کی خوشیوں میں, آپ کے غم میں, آپ کی مصیبتوں میں ہمارا, میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو جب اس کا جو نام کا ہی ترجمہ یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ, اس کا نام کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے, تو جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کسی بات کا خوف خطرہ نہیں ہے. بتایا گیا زکریا کو اور الشبا کو, یہ بتایا گیا تھا کہ تمہارے ہاں خدا اولاد دے گا. اور جب خدا نے ان کو بلیس کیا, مریم جو ہے اپنے گھر سے نکلی ہے, کیونکہ خدا نے اس کو جب بلیس کیا تو وہ اس بات سے پریشان ہوئی کہ لوگ کیا کہیں گے میرے بارے, لوگ تو میرے خلاف جو باتیں کریں گے. تو وہ کیا کرتی ہے, وہ الشبا کے گھر چلی جاتی ہے, اور جیسے الشبا سے ملتی ہے تو کہتی ہے کہ جیسے تیری آواز میرے کان میں پڑی, جو میرے باطن میں بچہ تھا وہ مارے خوشی کے اچھل پڑا. اور کہتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ خوشی سے جو ہے اچھل پڑا, اور وہ اسی وقت پاک روح سے بھر گیا. ہاللیلویا. یعنی کہ رسول پر جس کی پیشن گوئی جو ہے زکریا ملاکی نے کتنے سال پہلے کی, 400 سال پہلے, 400 سال پہلے پیشن گوئی کی کہ میں اپنا رسول تیرے آگے بھیجوں گا, جو تیری راہ کو تیار کرے گا, جو تیری راہ کو درست کرے گا. اور یہ رسول جو ہے یہ ماں کے پیٹ میں ہی پاک روح سے بھر گیا, اور جب پاک روح سے بھر گیا ہے تو پھر جب اس کا وقت آیا اور جب وہ بڑا ہوا, جوان ہوا, تو آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ لوگوں کے اندر منادی کرتا رہا, لوگوں کو کلام سناتا رہا, اور لوگوں کو یہ کہتا رہا کہ اپنی راہ جو ہے وہ درست کرو, ہر ٹیلا جو ہے وہ ڈھا دیا جائے گا, ہر گھاٹی جو ہے وہ بھر دی جائے گی, اپنی راہیں جو ہے وہ ٹیڑھی راہوں کو سیدھا کرو. اور وہ منادی کرتا رہا, اور جب منادی کرتا رہا تو یسوع جب 30 سال کے ہوئے تو جب آ کر ان سے بپتسمہ لینے لگے تو وہ کیا کہتا ہے, میں تو تیری جوتی کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں. اس نے کہا میں تیری جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں, لیکن یسوع نے کیا کہا, ہونے دے, کیونکہ کلام کے مطابق یہی لکھا ہے. اور جب رسول, کیونکہ یہ پاک روح سے بھرا ہوا شخص تھا, اور ہم اکثر کلام مقدس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو پاک روح سے بھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے, جو پاک روح سے بھرے ہوئے لوگ ہیں وہ کسی کے خلاف عیب جوئی نہیں کرتے, جو پاک روح سے بھرے ہوئے لوگ ہیں وہ ہمیشہ ہمدرد ہوتے ہیں, جو پاک روح سے بھرے ہوئے لوگ ہیں وہ لوگوں کی فیور میں رہتے ہیں, جو پاک روح سے بھرے ہوئے لوگ ہیں وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہاللیلویا. اور پاک روح سے بھرے ہوئے لوگ پولائٹ ہوتے ہیں, نرم ہوتے ہیں, لہجے میں بھی اور باتوں میں بھی, وہ کسی کو اریٹیٹ نہیں کرتے, وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے, کیونکہ پاک روح سے بھرا ہوا شخص جو ہے وہ حلیم اور عاجز ہوتا ہے. اور یہ جو رسول ہے, جو یوحنا رسول ہے, یہ جو ہے پاک روح سے بھرا ہوا شخص تھا, اور اس بات کو جانتا تھا کہ یہ تو نجات دہندہ ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اسی لیے کلام مقدس میں یہ بات بتائی گئی کہ دیکھو میں اپنے رسول کو تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ کو تیار کرے گا. وہ ملاکی نبی نے بات کر دی یوحنا کے بارے میں, اور آگے اب ہم اپنی راہوں کو کیسے تیار کر رہے ہیں, کیونکہ یسوع نے دوبارہ پھر آنا ہے, آنا کہ نہیں آنا؟ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے. کیا ہم اپنی راہوں کو تیار کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی راہوں کو جو ٹیڑھی ہیں ان کو سیدھا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں
کہ جب یسوع آئے گا تو ہم کیسے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے. کیا ہم خدا کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم یسوع کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے بات کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں گے، جب ہم اپنی پرانی لائف کو یا آنے والی لائف کو غور کریں گے، تو ہماری زندگیوں کے اندر بہت سارے اندھیرے ہیں، بہت ساری پرابلمز ہیں، بہت ساری مشکلاتیں ہیں، جھوٹ ہے، نفرت ہے، گناہ ہے. اور یہی چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی سے ختم کرنا ہے، تاکہ جب یسوع آئے تو ہم اس کے سامنے کھڑے ہو سکے. اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ جب یسوع آئے گا تو ہر ایک گھٹنا اس کے حضور جھک جائے گا اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے. تو کیا ہم ہوا میں اڑنے کے قابل ہیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں ہمارا بدن کہ ہم اڑ سکیں؟ کیا ہم ہوا میں اڑ سکتے ہیں؟ اگر ہمارے جسم ہلکے ہوں گے تو ہم اڑیں گے، اور اگر ہمارے جسم بھارے ہوں گے، فزیکلی طور پہ نہیں، روحانی طور پہ، اگر ہماری روح کے اندر گناہ ہے، اگر ہمارے بدنوں کے اندر گناہ ہے، تو اگر ہم گناہ سے بھرے ہوئے لوگ ہیں تو ہم اڑ نہیں سکتے. لوہے کی جو چیز ہے وہ کبھی اڑتی نہیں ہے. کاغذ پیپر جو ہے وہ اڑتا ہے کیونکہ وہ ہلکا ہوتا ہے، اور لوہے کی چیز اڑتی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو اگر ہم لوہا بنیں گے تو پھر نہیں اڑیں گے، اور اگر ہم پیپر بنیں گے، پیپر کی مدد بنیں گے، تو پھر ہم اڑیں گے اور اس کا استقبال کریں گے. ہاللیلویا، ہاللیلویا، تعریف جا سکتے ہیں. کلام میں لکھا گیا لوکا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 78 79 ورس پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا جس کے سب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع ہو کرے گا، تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے. اب یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے، کہا گیا کہ یہ ہمارے خدا کے عین رحمت سے ہوگا. اس کی رحمت کے بغیر ہم اس کے لائق نہیں بن سکتے. ہم کوشش بھی کر لینا تو نہیں بن سکتے، لیکن خدا کی رحمت اگر ہم پر ہے تو ہم اس کے جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکتے ہیں. کیونکہ جو اندھیرے میں لوگ ہیں، جو پرابلم میں ہیں، جو مشکلاتوں میں ہیں، خدا ان کو کیا کرے گا؟ اندھیروں سے نکالے گا اور موت کے سائے کی وادی میں سے بھی نکالے گا. داؤد کیا کہتا ہے؟ خواہ موت کی وادی کے سائے میں سے میرا گزرو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. کلام یہاں پر کیا بتاتا ہے؟ کہتا ہے جو اندھیرے میں ہیں اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں، اور وہ کیا کرے گا؟ خدا ان کو روشنی بخشے گا. خدا ان کو کیا کرے گا؟ روشنی بخشے گا اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ جو ہے وہ بتائے گا. خدا ہمیں سلامتی کی راہ بتانا چاہتا ہے. خدا ہمیں اندھیرے سے نکالنا چاہتا ہے. خدا ہمیں جو ہے مشکلاتوں سے نکالنا چاہتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. ہم اندھیرے سے نکلنا نہیں چاہتے. جب ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے، سنیں گے، پھر برکت آئے گی. اور اگر ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، تو پھر بھی سلامتی نہیں ہے، برکت نہیں ہے. اور کلام کو سننا اور اس پر عمل کرنا یہ سب سے اہم ہے. ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ خدا کے لوگ تو اپنا کام کر رہے ہیں اور خدا کے لوگوں نے اپنا کام کرتے ہی رہنا ہے. جو ان کے سپرد، جو ان کے ذمہ کام لگایا گیا ہے، خدا کے لوگوں نے یہ کام کرنا ہے. اور اگر وہ کام نہیں کرتے تو وہ بھی مجرم ہے، اور اگر جو سن کر ایمان نہیں لاتے وہ بھی مجرم ہے. اور کلام میں لکھا گیا مبارک ہے وہ جو سن کر ایمان لاتے ہیں، خدا ان کی ہر طرح کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. ہاللیلویا. اس لیے میرے عزیزو، یوحنا جو ہے، یوحنا استباغی، یوحنا رسول جو ہے، اس نے منادی کر دی ہے توبہ کرو تاکہ آسمان کی بادشاہی کے وارث بن سکو. اگر ہم توبہ نہیں کرتے تو آسمان کی بادشاہی کے وارث ہم نہیں بنیں گے. توبہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم توبہ کریں، اور جب توبہ کریں گے تو اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ بپتسمہ لینا ہے.
اور بپتسمہ لیں گے تو پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کے کلام کی منادی کرنی ہے. جاؤ ساری خلق کے سامنے کیا کرو؟ انجیل کی منادی کرو. اور جو قبول کرے ان کو کیا کرو؟ شاگرد بناؤ. ہم توبہ نہیں کرتے، اس لیے ہم بپتسمہ تو لے لیتے ہیں لیکن توبہ نہیں ہوتی ہمارے اندر. توبہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم سٹاپ ہو جاتے ہیں، ہم رک جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم آگے بڑھ نہیں پاتے. ہمارا جو بڑھنے کا جو کام ہے، ہم سٹاپ کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے پراپر توبہ نہیں کی، ہم نے پراپر خدا کو قبول نہیں کیا. جب قبول نہیں کرتے تو پھر ہم مشکلات میں رہتے ہیں اور ہم جو ہے خدا سے دور رہتے ہیں. یوحنا پہلا باب اور اس کی 6 سے 9 آیت طرح پڑھیے گا. خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا. یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں. وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا. حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا. آمین. آمین. اب یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یوحنا رسول جو ہے وہ نور نہیں تھا لیکن نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا. ہمارے پاس نور کی گواہی ہے، ہمارے پاس یسوع کی گواہی ہے. ہماری زندگیوں کے اندر کیا گواہی ہے؟ کیونکہ یوحنا کے پاس تو گواہی تھی اور وہ گواہی دے رہا تھا اور وہ بتا رہا تھا کہ ایک نجات دہندہ آئے گا جو تمہارے گناہ اٹھا کر لے جائے گا. دیکھو وہ خدا کا برا، دیکھو وہ برا، وہ خدا کا برا. اس نے یہ بات کہی کہ وہ ہمارے گناہوں کو اٹھائے گا، اٹھا کر لے جائے گا. ہمارے پاس بھی گواہی ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں وہ خود نور تو نہ تھا لیکن نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا. ہم خود تو نور نہیں ہیں، ہم خود نور نہیں بن سکتے لیکن ہم نور کی گواہی ضرور دے سکتے ہیں. ہم یسوع کی گواہی ضرور دے سکتے ہیں کہ یسوع نجات دہندہ ہے جس نے موت قبر پر فتح پائی ہے اور آج بھی وہ زندہ ہے اور خدا باپ کے درمیان بیٹھا ہے. کیونکہ وہ دنیا میں آیا اسی لیے تھا تاکہ نور کی گواہی دے. ہلیلویا. ہم دنیا میں اسی لیے آئے ہیں تاکہ ہم یسوع کی گواہی دیں. ہم اپنی بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم اس بات کو جانتے نہیں ہیں. ہم تو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں. اور ابھی جب چرچ کا پروگرام ہوا سنڈے اسکول کے بچوں کا تو میں نے وہاں پر ایک بات کی کہ چرچ نہ آنے کے بہانے تو بہت ہیں اور اگر چرچ آنا ہو تو کوئی بہانہ نہیں ہے. چرچ نہ آنے کے بہت بہانے ہیں، ہم بڑے بہانے لگا سکتے ہیں. پادری صاحب بہن ہو گیا تو پادری صاحب بہن ہو گیا، پانی نہیں سی آ رہا، سر پیر ہو رہا سی، بخار ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کچھ بھی بہانے لگا سکتے ہیں. نہ آنے کے بہانے بہت ہیں لیکن اگر چرچ آنا ہو تو پھر کوئی بہانہ نہیں ہے کیونکہ آپ نور کی گواہی دینے کے لیے آتے ہیں. ہلیلویا. ہم خود تو نور نہیں ہیں لیکن ہم نور کی گواہی دے سکتے ہیں. ہم یسوع کی گواہی دے سکتے ہیں اور ہم جا کر لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ میں نے آج یہ کلام سنا اور آج میرے زندگی کے اندر جو ہے کلام کے وسیلہ سے تبدیلی آئی اور میں نے کلام کو سنا اور میری زندگی جو ہے وہ بابرکت ہو گئی. اور میں یہ گواہی آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی خدا کے کلام کو سنیں، ایمان لائیں تاکہ آپ کی زندگی کے اندر بھی تبدیلی آ جائے. ہلیلویا. جب ہم گواہی نہیں دیتے تو پھر کلام کو دبا کر ہم بیٹھ جاتے ہیں. ہم کسی کے ساتھ کلام کو شیئر نہیں کرتے تو ہم کلام کو کیا کرتے ہیں؟ دبا کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر آپ یہاں سے چرچ سے باہر نکلتے ہیں، آپ ایک دو لوگوں کے ساتھ کلام کو شیئر کرتے ہیں تو آپ یقین جانیں کہ اس کلام کو وسیلہ سے آپ برکت پاتے ہیں. ہلیلویا. کیونکہ کلام تو اپنے منہ کو کھول تو میں سے کیا کروں گا؟ بھر دوں گا. اپنے کلام سے بھر دوں گا، برکتوں سے بھر دوں گا. تو منہ کو کھولیں گے تو کلام آئے گا نا، منہ کو کھولیں گے تو برکت آئے گی. مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا. جب تک ہم بولتے نہیں ہیں، مانگتے نہیں ہیں تو پھر برکت بھی نہیں آتی. ہلیلویا. ہلیلویا. بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟
यूहन्ना 8 बाब उसकी 12 तरफ पढ़िएगा। हालेलुया। इसमें यूं लिखा है, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। आमीन। आमीन। यीशु ने उनसे मुखातब होकर कहा, उनको अपनी तरफ उनकी तवज्जो दिलाई और उनको कहा, दुनिया का नूर मैं हूं। दुनिया का नूर कोई नहीं है यीशु के सिवा। यीशु दुनिया का नूर है और कहता है जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में नहीं चलेगा। जो उसकी पैरवी करेगा वो कभी अंधेरे में नहीं रहेगा। उस पर कभी जो है वो मौत गालिब नहीं आएगी और वो हमेशा की जिंदगी का वारिस बनेगा। आमीन। और वो जिंदगी का नूर पाएगा। क्या खूबसूरत बात लिखी है, क्या खूबसूरत यीशु मसीह के वर्ड हैं, क्या खूबसूरत उसने बता दिया। उसने कहा जो मेरी पैरवी करेगा ना वो अंधेरे में नहीं चलेगा बल्कि क्या करेगा, जिंदगी का नूर पाएगा। जिंदगी का नूर यीशु है। जिंदगी यीशु के पास है और जिंदगी भी है बल्कि हमेशा की जिंदगी है उसके पास। तो ना हम जिंदगी लेते हैं ना हमेशा की जिंदगी लेते हैं। तो ये इसलिए हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है। मुकाशवा की किताब पढ़िएगा जरा, पहला बाब उसकी 16 है। और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह में से एक दोधारी तेज तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। आमीन। उसके हाथ में क्या था? 7 सितारे थे। उसके हाथ में 7 सितारे थे और ये यीशु मसीह की जो है वो बात को बता रहा है यूहन्ना रसूल जो मुकाशवा की किताब में बात लिख रहा है। कहते हैं कि उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह में से एक दोधारी तेज तलवार निकलती और उसका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब से भी ज्यादा यीशु का चेहरा रोशन है। उसके चेहरे की तरफ हम निगाह नहीं कर सकते। मूसा को क्या कहा खुदा ने? उसने कहा तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि चेहरा खुदा का देखना बहुत मुश्किल था। उसका चेहरा नूरानी इतना है कि हम उसके चेहरे पर निगाह ही नहीं कर सकते। सूरज को देखें, जब फुल आफताब में सूरज होता है तो हम सूरज की तरफ अपनी आंखें लगाएंगे तो हमारी आंखें चुंधा जाती हैं। हम अपनी आंखों को सूरज की तरफ नहीं लगा सकते, लेकिन यीशु का जो चेहरा है इससे भी ज्यादा रोशन है और हम उसके चेहरे को देख नहीं सकते। अब यही बात जो है, जब पौलुस जब दमिश्क की राह पर जा रहा था तो यही नूर जो है ये उसके जिगन भी चमका और जब उसने उस नूर को देखा तो वो गिर गया और वो उस नूर को ताब में ना ला सका और वो गिर गया। और कलाम मुकद्दस में ये बात लिखी है कि जब वो गिर गया, क्योंकि उसने बाद में गवाही दी कि मैंने इस कदर नूर को देखा और मैं उस नूर को देख नहीं सका। तो मेरे चीजों, जब हम आफताब सदाकत को देखते हैं, क्योंकि ये यीशु का नाम है, आफताब सदाकत वो नूर है और वो नूरों का बाप है। और हम जब नूर को देखते हैं तो फिर हम अपनी आंखों को उसकी तरफ लगा नहीं सकते। तो इस बात पर हमने गौर करना है कि हम नूर की रोशनी में चलते हैं। हम उसकी जब रोशनी में चलते हैं तो फिर हम बरकत पाते हैं। आमीन, हालेलुया। अमाल की किताब पढ़ेंगे, उसका 26 बाब उसकी 13 में है, जल्दी से पढ़ लीजिएगा। तो ऐ बादशाह, मैंने दोपहर के वक्त राह में ये देखा कि सूरज के नूर से ज्यादा एक नूर आसमान से मेरे और मेरे हम सफरों के गिरदा गिर्द आ चमका। अब यहाँ पर जो पौल है और उस है वो इस बात की गवाही दे रहा है। कहते हैं ऐ बादशाह, मैंने दोपहर के वक्त
یعنی کہ دوپہر کے وقت کتنا سورج ہے وہ روشن ہوتا ہے. ہلیلویا. دوپہر کے وقت سورج کتنا روشن ہوتا ہے. کہتے ہیں میں نے دوپہر کے وقت راہ میں یہ دیکھا کہ سورج کے نور سے زیادہ بھی جو تھا اس کا چہرہ روشن تھا, آسمان روشن تھا, اور وہ میرے ہم سفروں کے گرد آ چمکا. جب یسوع ہمارے گرد ہوگا, جب اس کا نور ہمارے چگرد ہوگا, تو پھر ہمیں کسی بات کا خوف خطرہ نہیں ہوگا. جس طرح پہلا تموتھیوس پڑھیے گا, پہلا تموتھیوس 6 باب اس کی 16 بقا صرف اسی کو ہے اور وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی. نہ اسے کسی انسان نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے. اس کی عزت اور سلطنت ابد تک رہے. آمین. آمین. نہ اسے کسی نے دیکھا ہے اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے, اور اس کی سلطنت جو ہے وہ ابد تک رہے گی. وہ ہمیشہ اس کی سلطنت نہ ختم ہونے والی سلطنت ہے, نہ بادشاہ اس کی ختم ہوگی, نہ وہ دنیا کے بادشاہ تو آتے ہیں چند دنوں کے لیے, مہینوں کے لیے, سالوں کے لیے, لیکن یہ وہ بادشاہ ہے جو ابد تک رہے گا. اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. تو میرے عزیزو, ہمیں اپنے خدا کے پیروکار بننے کی ضرورت ہے, اس کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے. جب ہم اس کے قدموں میں آئیں گے, برکت پائیں گے, تو پھر ہماری زندگیاں بھی بابرکت ہو جائیں گی. خداوند اس کلام کو ضلع سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.